شروع اللہ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہے کل کائنات کا نظام۔ میں اس وقت معزز حاضرین اور ناظرین اس بات پر بات کروں گا کہ یہ پہلے بھی میری گفتگو میں ایسے ہوتا رہا ہے کہ ایک شخص کوئی بھی پاکستان کا ذمہ دار بالغ شہری اگر وہ اپنے فیملی کے اور اپنی ضروریات کو پورا کر لے اور کر رہا ہو تو اسے لازم ہے اس پر کہ وہ اپنی قوم کے بارے میں بھی سوچے۔ قوم کے بارے میں سوچنا ہر ایک کا فرض ہے۔ اور یہاں میں اقبال کے ایک شعر کی ایک لائن کو یہاں دہراؤں گا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے پاکستان کے شہری اور اسی طرح معاشرے کے رہنے والے یہ تک سوچنا ان کو گوارا نہیں ہوتا یا سوچنے کا ماحول نہیں بنتا اور سوچنے کا کبھی بھی ان کو اتفاق نہیں ہوا ہوگا کہ ہر شخص معاشرہ قائم ہے تو وہ زندہ ہے اور اس کی فیملی بچی ہوئی ہے۔ کیونکہ اس کی ایک مثال اس طرح دے سکتے ہیں کہ ہر شخص اپنے گھر کی اور فیملی کے افراد کی ضروریات کو اپنے گھر سے پورا نہیں کر سکتا۔ وہ خوراک کی ضروریات ہیں، وہ تعلیم کی ضروریات ہیں، خدا نخواستہ کوئی بیمار پڑ جائے تو صحت کی ضروریات ہیں، اور اس کے بعد یہ اپنے آزادی کے ساتھ سفر کرنے کی سہولیات ہیں۔ اس طرح یاد رکھیں ایک شخص گھر میں اناج نہیں اگا سکتا، ایک شخص تمام وہ پروڈکٹس بنا کے گھر میں سے استعمال نہیں کر سکتا جو آج کی ضروریات بن گئی ہوئی ہیں۔ لہٰذا معاشرہ قائم ہے تو ہم زندہ ہیں۔ اگر معاشرہ ہی قائم نہیں رہے گا، سوسائٹی ہی ڈسٹرب ہو جائے گی تو ہم اور ہماری فیملی اور ہمارے ارد گرد کے تمام افراد کی زندگیاں کم از کم خطرے میں نہیں پڑیں گی تو خراب ہو جائیں گی۔ اور یہاں میں اپنے اس نقطے پر پہنچ گیا کہ اس وقت ہمارے پاکستان میں یہی حال ہو گیا ہے کہ ہمارے تمام تر ادارے کام تو کر رہے ہیں، میں کسی کے خلاف کوئی شکایت نہیں کروں گا، لیکن ان کے کام کرنے کا معیار اور رفتار بہت ہی نچلے درجے پہ آ گئی ہے۔ اور جب کام کا معیار نیچے گر جاتا ہے تو کام کا کرنا نہ کرنا ایک برابر ہوتا ہے، اور اگر کسی کام کی رفتار جو ہے وہ بہت نیچے آ جائے تو پھر بھی کام رکا ہوا ہی تصور کیا جاتا ہے۔ آج افراتفری کا عالم بھی اس لیے ہو گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بار بار بن رہی ہے، قانون کی بالادستی نہیں ہے، کرپشن بہت عام ہے، اور مہنگائی جس کو ہم کہہ رہے ہیں، مہنگائی بذات خود میں یہ کہتا ہوں ہوتی ہی نہیں ہے۔ مہنگائی اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ جب ایک شہری کے لیے کوئی چیز خریدنا مشکل ہو اور اس کے پاس ذرائع نہ ہوں تو وہ کہتا ہے یہ مہنگائی ہے۔ تو مہنگائی کبھی بھی نہیں رہی۔ اصل میں ہمارے ملک میں جرم کی بات بھی کروں گا کہ جرم بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف ایک چیز ہے، وہ ہے بے روزگاری۔ بے روزگاری جب بڑھتی ہے تو اس وقت لوگوں کا قوت خرید کا عمل اور قوت خرید کی استطاعت کم ہو جاتی ہے اور یہ عمل متاثر ہوتا ہے۔ اس کا نام لوگوں نے مہنگائی رکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاکستان کو بنے لگ بھگ 74 سال ہو گئے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں پالیسی میکر بھی ہیں، معیشت دان بھی ہیں، لیکن یہ بے روزگاری پر کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی۔ کیوں؟ یہ سوال ہم سب کو اٹھانا ہوگا کہ بے روزگاری کے لیے کوئی پالیسی کیوں نہیں بنائی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کا نوجوان کے بعد درمیانی عمر کے بھی تمام لوگ کام کرنے کے سخت مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اس مایوسی سے نکلنے کے لیے ہمیں اس بے روزگاری کے اس جن کے خلاف کوئی نہ کوئی پلاننگ کرنی ہوگی۔ تو میں آج بات کروں گا کہ بے روزگاری کو ختم کیا جا سکتا ہے اگر کہیں حکومتی سطح پر اس پر پلاننگ ہو۔
میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس پلاننگ کو جو میرے پاس ہے میں وہ بتاؤں گا کہ اگر پی آر پی پاکستان ریفارم پارٹی بس اقتدار آتی ہے تو وہ کیسے کام کرے گی. لیکن پی آر پی جو ہے یہ ایک پارٹی ہے, آپ سب کی پارٹی ہے, یہ اللہ جانتا ہے کہ کب برس اقتدار اس کو آنا ہوگا. لیکن یہ برس اقتدار سے پہلے ہمارے پاس جو منصوبے ہیں اس کو ہم بالکل پبلک کو اور عوام کو اور برس اقتدار تک کے حکمران تک کو بتاتے رہیں گے. اگر آج کے حکمران بھی ہمارے کسی ایک منصوبے پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا. ہمیں یہ اس بات کی بالکل بہت زیادہ لالچ نہیں ہے اس کا کہ ہم برس اقتدار آئیں گے تو اپنے منشور اور پلاننگ کو آؤٹ کریں گے. خیر, میں بے روزگاری پر بات کروں گا نیکسٹ ٹائم. لیکن یہاں میں ایک بات یہ بھی کروں گا کہ ایک ملک جو ہے وہ ایک گھر کی طرح ہوتا ہے. ایک گھر کے افراد سارے ہی سکھی ہوں گے اگر اس گھر میں اس گھر کی اس کنبے کی آمدن زیادہ ہو, اور آمدن اگر زیادہ نہ ہو تو کم از کم اس کی ضروریات پوری کر رہی ہو. تو ہمارے ملک میں سالہ سال سے سالانہ بجٹ جو ہے وہ خسارے کا شکار ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ملک کا معیشت دان اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہا کہ بڑی سیدھی سی بات ہے, ملک ایک گھرانے کی طرح ہے. ملک کی آمدن کیوں نہیں بڑھائی جا رہی؟ ملک کی آمدن بڑھانے کے لیے ہم کام کیوں نہیں کر رہے؟ ملک کی آمدن بڑھ جائے اور بچت خسارے میں نہ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی خوشحال اور ملک بھی مستحکم ہوگا. میں اس بات کو یہاں ختم کرنا چاہوں گا کہ ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ معیشت پہ بات کریں گے, بے روزگاری پہ بات کریں گے. بے روزگاری کے علاوہ یہ ہر اس گھر کا وہ شخص کنبہ ہے. جب ایک مرد عورت سے شادی کرتا ہے تو وہ فیملی بن جاتا ہے. تو ایک فیملی کو ایک گھر چاہیے. آج جو پاکستان میں حالات بن گئے ہیں, ان حالات کو اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طبقے کا کوئی فرد بھی اس کی آمدن 10,000 سے لے کر 10 لاکھ تک ہے, اس کے لیے گھر بنانا قریباً ممکن نہیں رہا. یہ اسٹیٹ کو آگے بڑھنا ہوگا اور اسٹیٹ کو یہ ذمہ داری قبول کرنی ہوگی کہ اسٹیٹ ایک فلاحی ریاست کی طرف بڑھے اور یہ گھر تعمیر کرے اور ہر کنبے کو گھر دے. اور یہ گھر کیسے بنیں گے اس پر بھی ہم نیکسٹ ٹائم بات کریں گے. اور اسی طرح یہ آمدن کی ہمیں بھی سطح ایک مقرر کرنی پڑے گی کہ ایک مزدور کی آمدن بھی اتنی ہو کہ وہ کسی بڑے شہر میں رہ کر اپنے بچوں کو بنیادی ضروریات اس طرح دے سکے کہ وہ خوشحال کہلائے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 5 گرام سونے کے برابر ماہانہ آمدن ہونی چاہیے. اس کے بارے میں بھی ہم نیکسٹ ٹائم بات کریں گے. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ ہمارے ملک میں یہ ٹینشن کیوں کر ہے, قانون کی بالادستی کیوں نہیں ہو رہی, قانون اور عدلیہ کا نظام سست کیوں ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو دوستو, ساتھیوں, میرے ہم وطنوں, یاد رکھیے گا کہ پاکستان ریفارم پارٹی کا عہد ہے کہ ہم ملک میں معاشرہ جو قائم کریں گے وہ ٹینشن فری سوسائٹی ہوگی. ٹینشن فری میں ہر شخص خوشحال ہوگا, یہاں قانون کی بالادستی ہوگی. تو ہم اپنی اس گفتگو کے ذریعے وقتاً فوقتاً جو آپ تک پہنچے گی, ہم ہر ایک موضوع پر اپنے منصوبے آؤٹ کرتے رہیں گے اور ہم وسیع القلبی کا مظاہرہ کریں گے کہ وقت کے حکمران یا کوئی اور طبقہ, کوئی اور جو ہے گروہ ہمارے منصوبوں پر عمل کرے اور ملک کے لیے کام کرے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی. پاکستان ریفارم پارٹی کو یاد رکھیے, ہم کریں گے ریفارم پاکستان کے تمام ماحول کو, پاکستان کے معاشرے کو, یہاں تک کہ ٹینشن فری سوسائٹی بن جائے گی اور مضبوط معیشت ہوگی ہماری اور پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک ہوگا. پاکستان زندہ باد.